جی بتا دیجیے گا. اسٹارٹ کریں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ، شارٹ نوٹس پر آپ سب یہاں آئے ہیں. تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہم پہلے بھی معیشت پر بات کر چکے ہیں پچھلے 2-3 مہینے میں، اور ہم وہ رائے لے کے آتے ہیں، وہ معیشت کے پوزیشن کو لے کے آتے ہیں. ایک تو حکومت بتاتی ہے، روز آپ سنتے ہیں پی ٹی وی پر خاص طور پر کہ جی بڑی زبردست ترقی ہو رہی ہے، اور دیکھیں جی اسٹاک مارکیٹ کتنا اوپر چلا گیا. سب وہ چیزیں بتاتے ہیں جو اشرافیہ کے حوالے سے بہترین ہوتی ہے. ظاہر ہے اشرافیہ کے لیے بڑا زبردست ہے ماحول، اور ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب دیکھیں بار بار جاتے ہیں. ابھی ملائیشیا گئے، اس سے پہلے سعودی عربیہ گئے، امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک میں وہ پتہ نہیں کتنے دورے کر چکے ہیں. اس کے اخراجات الگ ہیں، وہ میں تھوڑا سا ذکر ضرور کروں گا. لیکن پاکستان کے معصوم عوام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی زبردست وزیر اعظم کام کر رہے ہیں، اور ترقی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ہمارے سے سمائی نہیں جا رہی. اور اس کا ایک جو تاثر جو سب سے زیادہ خراب دیا جاتا ہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے. جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کی ہم بات کریں گے. بٹ سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، میں نے بات کرنی تھی جو ورلڈ بینک نے ابھی پروجیکٹ کیا ہے، یہ جو موجودہ فسکل ایئر چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو 2.7% کا تخمینہ دیا ہے کہ جی پاکستان گرو کرے گا 2.7% کے حوالے سے. 2.7% کے حوالے سے اگر پاکستان گرو کرے گا، اور وہ اس کا مطلب یہ ہوگا 4 سال میں ابھی تک تو 3 سال کا ہم نے بتایا تھا کہ 3 سال جو ختم ہو چکے ہیں شہباز شریف جب سے وزیر اعظم بنے، پاکستان کی تاریخ میں لوئسٹ ایوریج گروتھ رہی ہے پچھلے 3 سال میں. اب 4 سال کا جب کر لیتے ہیں تو یہ 4 سال پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ سیاہ ہوں گے. سب سے زیادہ لوئسٹ گروتھ ریٹ یہ 4 سال 2022 سے لے کے 2026 جون کا ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. لیکن جو کل ایک میٹنگ ہوئی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی، جس میں پچھلے سال کا تخمینہ دوبارہ سے اس کو درست کیا گیا، بیکاز ظاہر سی بات ہے اتنے خراب نمبرز تھے، تو اس کو جو کیا گیا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں فجنگ، ایک نمبرز کی ہیرا پھیری. اور میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دے کے شو کروں گا کہ وہ کس طرح سے ہیرا پھیری کی گئی ہے. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی میں جو حکومت کی ظاہر ہے حکومت کی ایک کمیٹی ہے، انہوں نے کہا کہ جی گروتھ جو ہوئی تھی لاسٹ کوارٹر میں وہ 5 پوائنٹس پاکستان کے عوام کے لیے کہ یہ حکومت کسی حد تک جا سکتی ہے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. اب انڈسٹریل آؤٹ پٹ شو کی گئی ہے لاسٹ کوارٹر میں 20%. اگر 20% لاسٹ کوارٹر میں انڈسٹریل آؤٹ پٹ تھی تو پھر اس کوارٹر میں کیوں نہیں 20% یا 15% یا 10% ہو؟ اگر پورے سال میں اتنی خراب رہی تو ایک کوارٹر میں کیا ہوا جو ہمیں نہیں پتا، جو کسی نے نہیں دیکھا. دوسری چیز جو ہے الیکٹریسٹی، آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ سولرائزیشن ہوا ہے، سولر پر انڈسٹری گئی ہے، عوام میں بہت زیادہ مڈل کلاس اپر مڈل کلاس سولر پر گیا ہے، تو حکومت خود پریشان تھی کہ نیشنل گرڈ سے بجلی کم سے کم کنزمپشن ہو رہی ہے اس کا دکھایا ہے کہ 124% انکریز ہوئی ہے کنزمپشن میں. ابھی آپ کوئی بتائیں کہ جھوٹ بھی بولنا، دھوکہ بھی دینے کی ایک لمٹ ہے. 124% کون سے کوارٹر میں؟ اپریل سے جون تک. اس کے پریویس کوارٹر میں کتنی تھی؟ -4%. -4% سے 124% کیسے انکریز ہو گیا؟ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. اور یہ اس ماحول میں ہو رہا ہے جس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. آپ کو پتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنج کر گئی ہے. صرف یہ جو 2-3 مہینے اس فسکل ایئر کے، اس میں 22% کم ہوئی ہے. نہ ایف ڈی آئی آ رہی ہے، نہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو پھر گروتھ کہاں سے 5.7% آ گئی؟ اور انویسٹمنٹ پر صرف میں تھوڑا سا صرف یہ کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے، اور یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے، ایس آئی ایف سی بنا تھا جون 2023 میں، اور ہمیں بتایا گیا تھا 75 بلین 50 بلین 100 بلین آئیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پچھلے 2 سال میں انویسٹمنٹ ریشو جو ہے، انویسٹمنٹ 51 سال کی لوئسٹ لیول پر ہے. 1974 کے بعد اتنی کم کبھی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں نا، انویسٹمنٹ ہے. ریونیو، ٹیکس ریونیو شارٹ فال کتنا؟ 200 بلین کا آلریڈی ہو چکا ہے پہلے کوارٹر میں. مہنگائی 5.6% جو ہائیسٹ ان لاسٹ 12 منتھس ہے. اچھا، اب یہ اگر اس کو ہم یہ جو میں نمبرز کی بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے فج کیے گئے ہیں، اس کو میں ریلیٹ کروں گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ 4 دن پہلے آئی ایم ایف
آئی ایم ایف کا جو وفد اس وقت پاکستان میں بیٹھ کے بات چیت کر رہا ہے، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، آئی ایم ایف نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور عوام تک وہ بات پہنچی کہ پچھلے 2 سال میں ہم نے امپورٹس کم شو کی ہیں $11 بلین کی، $11 بلین کی امپورٹس ہم نے کم شو کی ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ تقریباً 5.5-6 بلین ڈالر پر ایئر، یہ 2 سال میں $11 بلین۔ حکومت نے 4 دن میں ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ $11 بلین کیسے آپ نے کم شو کیے۔ اگر امپورٹس $11 بلین غلط شو کی تھی، اس کا مطلب ہے ہر ٹریڈ نمبر غلط تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی غلط رپورٹ کیا تھا، اس کا مطلب ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی غلط رپورٹ کیا تھا۔ تو اگر آپ یہ سب چیزوں کو اندازہ لگائیں کہ یہ حکومت اگر $11 بلین کا گھپلا کر سکتی ہے، کوئی کم اماؤنٹ نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے دوسری کوئی حکومت ہوتی ہے وہ گر جاتی اسی بات پر کہ $11 بلین کا آپ نے گھپلا کیا ہے، انڈر رپورٹنگ کی ہے، حکومتی ادارے نے کی ہے، اور کوئی پکڑ دکڑ نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ کوئی وزیر اعظم کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، وہ شاید اس کو بھی سمجھے کہ $11 بلین جو کم رپورٹ ہوئے ہیں یہ بھی کوئی ترقی کا حصہ ہے۔ تو ہمیں ایک یہ جو 5.7% گروتھ دکھائی ہے، پہلے بھی آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا، میڈیا نے اعتراض کیا تھا، تو وزیر خزانہ نے ایگری کیا تھا کہ وہ ایک کمیشن بنا دیں گے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا، فائنینشیل ایکسپرٹس کا، اور وہ خود آ کے نمبرز دیکھ لیں اور جج کر لیں کہ کیا گروتھ ہوئی تھی لاسٹ کوارٹر آف 2025۔ لیکن اس وقت ہم یہ دوبارہ ڈیمانڈ کریں گے، ہم نہیں مانتے کہ یہ نمبر صحیح ہیں، ہم پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ فجڈ نمبرز ہیں، یہ ہیرا پھیری کی گئی ہے پاکستان کے نمبرز میں، اور یہ پاکستان کا ایک ایسا امیج کریٹ کیا ہے جس سے میرا خیال ہے ہم اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اس حکومت کو اس کا فکر ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا تاثر جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو $11 بلین کی ہیرا پھیری ہے، جو انڈر رپورٹنگ ہے، جو آئی ایم ایف نے کنفرم کیا ہے، اور آئی ایم ایف نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ پبلکلی اس کو جا کے کریں۔ اب اگر ہم ٹریڈ نمبرز کو ویسے دیکھ رہے ہیں، اس دفعہ کے جو کوارٹر گزرا ہے، فرسٹ 3 منتھس، $3.4 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے۔ اب ایک طرف ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم بڑے زبردست طریقے سے چل رہے ہیں، اور تھوڑی سی معیشت آگے جانے لگتی ہے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو کنٹرول تھا، امپورٹس 14% یا 12% انکریز ہوئی ہیں، ایکسپورٹس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کا وزیر اعظم ڈر